حامدا ومصليا اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے خراب اور ملاوٹ والا تیل اور پیٹرول گاڑی کے انجن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی بندہ حرام اور ناجائز مال کھاتا ہے تو اس کی جسم و روحانیت بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جب روحانیت بیمار پڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کو عبادت میں لطف نہیں ملتا، پھر وہ تو گناہوں کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، گناہ میں اسے مزہ آتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ لہذا مسلمانوں، ہمیشہ حرام اور ناجائز مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ یقین مانیے، جب بندہ حرام اور ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ہی نقد انعام اور احسان کی بارش فرماتے ہیں، اور اس قدر اس کو نوازتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ شیخ علی طنطاوی بڑے ہی زبردست ادیب اور عالم دین گزرے ہیں، عالم عرب کے بہت ہی مشہور و معروف عالم ہیں۔ آپ نے ایک زبردست واقعہ بیان فرمایا ہے، اور جو بندہ حرام سے اور ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ اس کو کس قدر نوازتے ہیں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد، جس کا نام جامع توبہ ہے، اس مسجد میں ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، مسجد کے کمرے میں ہی اس کی رہائش تھی۔ وہ نہایت باعزت نوجوان تھا، علم دین کو حاصل کرتا تھا، لیکن بڑی مفلوق الحال اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، غربت اور فقر و فاقہ میں اکثر و بیشتر مبتلا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن ہو گئے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، مال اور پیسہ بھی نہیں تھا جس سے وہ کچھ کھانا خرید سکے اور بھوک کی تپش اور بے قراری کو مٹا سکے۔ نتیجتاً اس نے غور کیا، اسے احساس ہوا کہ اگر آج میں کچھ کھایا نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ مسئلہ معلوم تھا، اس نے سمجھا کہ اب تو حالت اضطرار کو میں پہنچ گیا ہوں، میرے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے، اور ضرورت کے بقدر میں چوری بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ مسجد کے چھت پر گیا۔ اس زمانے میں جو مکانات ہوتے تھے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک چھت سے دوسرے چھت پر جایا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان طالب علم مسجد کی چھت سے پڑوس کی چھت پر گیا، وہاں جھانک کر کے دیکھا تو گھر میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہاں سے وہ دوسرے چھت پر گیا، جب اس گھر میں جھانک کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ چھت سے بالکنی میں آیا اور پھر بالکنی سے گھر کی کچن میں گیا۔ جا کر کے بھوک کی حالت میں اس نے جیسے ہی کچن میں رکھے ہوئے دیگ کے ڈھکن کو ہٹایا تو اس میں بیگن کا سالن تھا جو ابھی ابھی پکا تھا۔ بھوک کی بےتابی نے اس کو مجبور کیا، اس نے ایک بیگن اس میں سے نکالی اور جیسی دانت سے کاٹ کر نگلنا چاہا کہ اللہ کا خوف غالب آ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کا دھیان جب بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی ایسی ہی ہوا اس نوجوان کے ساتھ، جیسی وہ نگلنا چاہا فوراً اللہ کا دھیان اس کے دل میں آیا،
اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں آئی. اس نے اپنے آپ کو سمجھایا نہیں نہیں میں تو دین کا طالب علم ہوں, مجھے چوری نہیں کرنا چاہیے, یہ تو نہایت شرم کی بات ہے. اس نے اس بیگن کو اسی دیگچی میں رکھا اور استغفر اللہ پڑھتا ہوا بھاگا. پھر مسجد میں آ کر کے شیخ کے درس میں شریک ہو گیا. درس میں بیٹھا تھا, چونکہ بھوک کی بے قراری اس قدر غالب تھی کہ شیخ جو کچھ پڑھا رہے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد جب سارے طلبہ پڑھ کر چلے گئے, یہ اکیلا مسجد میں پڑا تھا کہ اتنے میں ایک باپردہ خاتون آتی ہے. اس نے شیخ سے کچھ گفتگو کی. شیخ نے ادھر ادھر مسجد میں نظر دوڑائی اور دیکھا کہ یہ نوجوان اکیلا بیٹھا. اس کو بلایا اور کہا کہ یہ فلاں عورت ہے اور اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے, یہ محلے سے آئی ہے, کوئی اس شہر میں اس کا اپنا نہیں ہے سوائے ایک بوڑھے اور ضعیف چچا کے, کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ اس نوجوان طالب علم نے کہا کہ حضور استاذ محترم میں تو فقیر اور قلاش ہوں, میرے پاس روٹی تک کے لیے پیسے نہیں ہیں, بھلا میں نکاح کیسے کروں؟ انہوں نے کہا کہ اس عورت کے پاس مال ہے اور اللہ نے اس کو نوازا ہے, تم اس سے شادی کر لو, یہ بھی تم سے شادی کرنے کی پر رضامند ہے, یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ اس نوجوان نے حامی بھری اور حضرت نے وہیں 2 گواہوں کو بلایا اور نکاح کر دیا. اس عورت سے کہا کہ اب تم اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر جاؤ. جب وہ لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے, چہرے سے نقاب کو ہٹاتی ہے تو یہ نوجوان اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا. اس بیوی نے کہا کہ بیٹھیں آپ, میں کھانا لگاتی ہوں, کھانا کھا لیا جائے. وہ کھانا لینے کے لیے گئی. کچن میں جا کر کے جب اس نے دسترخوان لگایا, ادھر اس بیچ میں نوجوان پورے گھر کو گھورتا رہا, دیکھتا رہا. پورے گھر کو دیکھا, معائنہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو وہی گھر ہے جس میں ابھی کچھ دیر پہلے میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا. وہ عورت جب کھانے کے لیے بیٹھی اور یہ بھی دسترخوان پر بیٹھا, جیسی دیگچی کے ڈھکن کو اٹھایا تو عورت حیران و پریشان رہ گئی کہ اس میں سے ایک بیگن کو کسی نے دانت سے کاٹ کر چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا کہ کون گھر میں آیا تھا؟ اب یہ نوجوان زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ بیوی خدا کی قسم میں غریب اور بھوکا ہوں, میں کئی دنوں سے 3 دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا, میں اس طریقے سے تمہارے گھر میں آیا تھا. اس نیک خاتون نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارے حرام مال سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر یہ انعام فرمایا کہ گھر اور گھر کی مالکہ سمیت تمہارے حوالے کر دیا, اور وہ بھی حلال طریقے سے. دیکھا میرے بھائیوں, جو شخص حرام مال سے بچتا ہے, ناجائز مال سے بچتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا نوازتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس بندے نے جب حرام سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ نے اس گھر کو گھر کی مالکہ سمیت اس کے حوالے کر دیا. لہذا ہر حال میں مسلمان کو حرام مال سے بچنا چاہیے.